أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ ہے آیت نمبر 23، 24 اور 25 سورۃ آل عمران، 3 آیتیں ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے اہل کتاب کی سرکشی کا ذکر ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالی سے اور دین سے جو مقابلے میں ہے، دشمنی میں ہے، وہ اہل کتاب ہے۔ ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، ان کو اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اور عیسائی، نصارہ، یہ اسلام سے اس وقت مکمل حالت جنگ میں ہے۔ پہلے بھی ان کی سرکشی کا ذکر ہوا، اگلی 3 آیات میں بھی ان کی سرکشی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ لوگ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ بہت بڑی تعداد میں آباد تھے، بڑے بڑے قبائل تھے ان کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ اس کے علاوہ ان کا بڑا مضبوط مرکز تھا، مردم شماری کے اعتبار سے پورے جزیرۃ العرب پر دوسری بڑی تعداد تھی۔ بڑے بڑے علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، سب کچھ۔ نبی آخر الزمان کی آمد کا انتظار بھی کرتے تھے، لوگوں کو کہتے بھی تھے، دھمکیاں بھی دیتے تھے، نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ دیکھ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، جاہل مان گئے اور یہ نہیں مانے، ضد پر آ گئے۔ تو اور پھر ضد میں اتنے آگے چلے گئے کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگے۔ تو یہاں قرآن کریم میں ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کا، فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے پیغمبر، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے، نصیبا حصہ کتاب میں، حالانکہ حصہ نہیں، ان کو تو پوری کتاب ملی تھی۔ ان کی مرکزی کتاب تورات ہے، پھر عیسائیوں کی جو کتاب تھی وہ انجیل ہے، تو کتاب تو پوری دی گئی تھی۔ حصے کا کیسے کہا؟ حصہ اس لیے کہا کہ الفاظ تو انہوں نے لیے، تورات کے الفاظ تو لیے، لیکن اس کے معنی اور اس کے پیغام سے بے خبر ہو گئے۔ اگر تورات کو صحیح طریقے سے مان لیتے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہ کرتے، صحیح طریقے سے نہیں مانتے۔ تو الفاظ لیے، معنی نہیں لیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے، نصیباً کا مطلب یہ ہے کہ جو بات یا جو مضمون ان کے مزاج کے مطابق لگا اس کو لے لیا، تو اچھا لگا، اور جو چیز اچھی نہیں لگی اس کو رد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تو۔ جو چیزیں اچھی لگتی تھی وہ اللہ کی کتاب میں اللہ فرماتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جب کوئی بات آتی ہے تو اس کو ہم ایسے لے لیتے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، دین میں ایسا ہے۔ اور جو چیز مزاج کے مطابق نہیں لگتی ہے اس کے لیے 10 بہانے بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے، اہلی کتاب، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف۔ اللہ کی کتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، دونوں اللہ کی کتاب۔ دیکھیں، تورات اور قرآن میں تضاد نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جیسے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ایسے ہم تورات کو بھی مانتے ہیں۔ تورات اصل ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان۔ جو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔
لیکن اب دونوں کتابیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان کے درمیان معاملات میں، جو ساری چیزوں میں، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، جو ان کے اہل علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ اس کے اطراف میں 10 ایسے علماء ہیں یہود کے کہ اگر 10 علماء مجھے مان لے دنیا میں کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے۔ انہوں نے نہیں مانا، ایک نے مانا باقی نے انکار کر دیا۔ تو کہتے ہیں لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے نہیں مانا، انکار کیا۔ کہتے ہیں مین وجہ ان کی جو ایک غلط ذہن بن گیا ہے نا، معاشرے میں رہ کے ایک سوچ بن جاتی ہے، پھر اصول اور قانون کو آدمی نہیں دیکھتا، بس وہ اپنی سوچ کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف اصول ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو بہت سارے معاملات خراب ہیں، آپ خاندانوں میں دیکھتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اجتماعی نظام میں ہم دیکھتے ہیں، ہماری یہ جو سیاست ہے، ہمارا نظام معاشرت ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اصول ایک طرف ہے، اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ اگر ہر بندہ اصول کے لیے قربانی دے دے کہ نہیں اجتماعیت کے لیے میں قربانی دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، میری اولاد مخالفت کرے، میرے گھر مخالفت کرے، میرے ساتھی مخالفت کرے، لیکن یہ اصول ہے، یہ میری ذاتی سوچ ہے، میری خواہش ہے، فرمایا ان کی ذاتی سوچ رکاوٹ بن گئی۔ مختلف قسم کے ان کے ذہن بن چکے۔ ایک سوچ ان کی یہ تھی، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کو ماننے والے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کتابوں کو ماننے والے ہیں۔ اب یہ سوچتی اس لیے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جائیں گے بھی تو گنتی کے چند دن رہیں گے، نکل جائیں گے، تو مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے۔ کتنا رہو گے؟ کہنے لگے ہمارے ہاں لکھا ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 7000 سال دنیا کی عمر ہے، تو ہر سال کے بدلے میں ایک دن رہیں گے، 7 دن دنیا میں رہیں گے، آخر جہنم میں رہیں گے۔ بھائی 7 سال کا جہنم سے کیا تعلق ہے؟ 7000 سال کا اس سے کیا تعلق؟ ایک ذہن بن جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کہا کہ ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی 40 دن تک۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے چلے گئے تھے، پیچھے بچڑ بنا کے اس کی پوجا کی تھی نا، 40 دن کی تھی، اس لیے 40 دن۔ بھائی جنہوں نے کی تھی ان کو سزا ملنی چاہیے نا، جنہوں نے نہیں کی وہ کیوں جائیں گے؟ بھائی یہ ان کا ذہن بن گیا۔ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، مگر گنتی کے چند دن، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، اور ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے بارے میں، ان اہل کتاب کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں رکھا۔ کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں۔ تو ایک ذہن بن چکا تھا نا۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں جب ایک چیز کا ذہن بن جائے، بچہ اس میں آن کے دیکھیں، انگریز نے ہمیں ایک دماغ دے دیا، بچوں کو لے کے بھٹی میں ڈال دیا، یوں قتل سے وہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سنی۔ کالج کی مخالفت نہیں ہے، طریقہ کار کی مخالفت ہے۔ آپ تعلیم دیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، آپ انجینئر بنائیں، لیکن ماحول ہمارا اپنا ہونا چاہیے، عدالت بالکل فیصلے ہونے چاہیے، لیکن ہمارا اپنا سسٹم ہے، انگریزوں کی نخالی کیوں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں طریقہ کار سے اختلاف ہے، تعلیم سے اختلاف نہیں ہے، جو انداز ہے وہ غلط ہے، اس سے بچے ہمارے نہیں بنیں گے۔ یہ چیز ہے، فرمایا کہ ان کے جو افطراء ہے، جو ان کی سوچ ہے، ان کو دھوکے میں ڈالا۔ فکیف، بس کیسے ہوگا وہ وقت کیسے ہوگا؟ یہ تو دنیا کے چند دن ایسے گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فکیف، وہ وقت کیسے ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟
اذا جمعناہم، جب جمع کریں گے ہم اہل کتاب کو، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، قیامت کے دن سب کو ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔